تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پاکستان میں 1970 کا الیکشن ہو چکا تھا اور اس کے انتخابی نتائج کا اعلان بھی کیا جا چکا تھا۔ الیکشن کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں اب امن قائم ہو جائے گا، لیکن مشرقی پاکستان کی جانب سے ایک اور مطالبہ سامنے آ گیا۔ 1970 کے الیکشن نتائج کے صرف 2 روز بعد عوامی لیگ کے سابق صدر مولانا بھاشانی نے مطالبہ کر دیا کہ 1940 کی قرارداد پاکستان کے مطابق مشرقی پاکستان کو خود مختار مملکت بنانے کے لیے ریفرینڈم کروایا جائے، جبکہ شیخ مجیب الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن نتائج صوبائی خود مختاری کا ریفرینڈم ہی تھے۔ ان بیانات سے مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں مزید بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں داستان میڈیا۔ سقوط ڈھاکہ کی داستان آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، 1970 کے الیکشن کے بعد اقتدار کی عوامی منتخب شدہ نمائندوں تک منتقلی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس صدر پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے بلانا تھا، لیکن یہ اجلاس مسلسل تاخیر کا شکار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی ایک اہم وجہ جنرل یحییٰ خان کا اسمبلی اجلاس نہ کروانا ہے۔ اجلاس میں تاخیر کی وجہ سے جو وقت میسر آیا، اس میں مشرقی پاکستان میں عوامی مسلم لیگ اور مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عوامی جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی، لاہور اور ملتان کے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی شرکت کے بغیر مرکزی حکومت کام نہیں کر سکے گی۔ بھٹو نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت میں عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کو برابر کا حصہ دیا جائے، حالانکہ بھٹو جانتے تھے کہ جمہوری اصولوں کے مطابق عوامی مسلم لیگ کو مرکزی حکومت بنانے کے لیے کسی دوسری پارٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ بھٹو نے لاہور کی ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کی چابیاں میری جیب میں ہیں اور مرکزی حکومت میرے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی مفاہمت کے بغیر بننے والے آئین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھٹو نے کہا کہ مشرقی پاکستان کا مسلط کردہ آئین اور حکومت چلنے والی چیز نہیں ہے۔ ایک جانب بھٹو کی یہ تند و تیز تقاریر جاری تھیں تو دوسری جانب واضح اکثریت حاصل کرنے والی عوامی مسلم لیگ کے صدر شیخ مجیب نے بھٹو کی ان باتوں کا جواب ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب میں دیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ اگر 6 نکات پر مبنی آئین کو تسلیم نہ کیا گیا تو ملک میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکثریت میں ہیں اور صرف ہم ہی آئین اور حکومت بنائیں گے۔ اسی جلسے میں شیخ مجیب نے عوامی لیگ کے کارکنوں سے حلف لیا کہ وہ عوامی لیگ کے 6 نکات کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے۔ ناظرین، صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان عوامی لیگ کے ان 6 مطالبات سے متفق نہیں تھے۔ وہ صوبوں کی مکمل خود مختاری کے بجائے مرکز کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا آئین بنایا جائے جس میں مرکز کے پاس صوبوں سے زیادہ اختیارات ہوں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ شیخ مجیب سے براہ راست مذاکرات کے لیے 12 جنوری 1971 کو ڈھاکہ پہنچ گئے۔ مذاکرات میں شیخ مجیب الرحمان نے جنرل یحییٰ کو اپنے 6 نکات کی وضاحت پیش کی۔ جنرل یحییٰ نے ان کی بات کو سنا اور اس کے بعد ان سے کہا، میرے لیے آپ کے یہ 6 نکات قابل قبول ہیں، لیکن آپ کو مغربی پاکستان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ مغربی پاکستان میں ان نکات کے خلاف شدید رد عمل پایا جاتا ہے، جس کے جواب میں شیخ مجیب الرحمان نے کہا، بے شک ہم مغربی پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ لیکن ان مذاکرات کے بعد جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ایک علیحدہ 1 on 1 ملاقات ہوئی، جس کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا
شیخ مجیب الرحمان نے مجھ سے بدعہدی کی ہے۔ جو لوگ مجھے اس سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے وہ صحیح تھے، میں نے اس شخص پر اعتماد کر کے غلطی کی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کے بعد جنرل یحییٰ خان ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کے لیے ڈھاکہ سے لاڑکانہ پہنچے، جہاں ان دونوں نے مرغابی کا شکار کیا اور اس کے بعد اہم ترین ملاقات کا آغاز ہوا۔ اس ملاقات میں بھٹو نے جنرل یحییٰ خان کو مشورہ دیا کہ جب تک آئین کے بنیادی نکات پر اتفاق نہیں ہو جاتا وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں۔ بھٹو نے شیخ مجیب کو شاطر آدمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس اس لیے جلدی بلانا چاہتا ہے تاکہ اپنی مرضی سے آئین کو بلڈوز کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے جنرل یحییٰ خان سے کہا کہ ان کے خاندان کے لوگ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، اس لیے انہیں فوری اقتدار حاصل کرنا ہے۔ لاڑکانہ میں بھٹو اور جنرل یحییٰ کے مذاکرات جاری تھے، جبکہ دوسری جانب مشرقی پاکستان میں ان مذاکرات سے کچھ اور ہی پیغام لیا جانے لگا۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ شیخ مجیب نے جنرل یحییٰ خان سے سخت رویہ اختیار کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف مغربی پاکستان میں سازش تیار کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات اور 6 نکات پر بات چیت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ جنوری 1971 کے آخر میں یہ مذاکرات شروع ہوئے۔ مذاکرات شیخ مجیب الرحمان کے گھر جو دھان منڈی میں واقع تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرتے تھے وہاں پر ہوتے رہے۔ مذاکرات کا آخری دور 29 جنوری کو شیخ مجیب الرحمان کے گھر پر ہوا۔ جب دونوں رہنما میڈیا سے بات کرنے کے لیے باہر آئے تو چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں نے بھٹو کو بتا دیا ہے کہ آئین 6 نکات کی بنیاد پر ہی بنے گا۔ بھٹو نے میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہا، مذاکرات کے معاملے میں مجھے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ شیخ مجیب الرحمان کے مطابق بھٹو نے مذاکرات میں آئین سے متعلق بات چیت نہیں کی، بلکہ وہ تمام وقت وزارتوں کی تقسیم اور اقتدار میں شرکت پر گفتگو کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھٹو کو اقتدار کے علاوہ کسی چیز سے لگاؤ نہیں تھا۔ اس وقت کے وزیر مواصلات پروفیسر JW چودھری کے مطابق شیخ مجیب نے بھٹو پر واضح کر دیا تھا کہ وہ 6 نکات سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے، اور بھٹو نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ علیحدگی کی کسی بھی درپردہ سازش کو قبول نہیں کریں گے۔ اس مذاکرات کے بعد بھٹو مغربی پاکستان واپس آ گئے۔ یہ تمام معاملات جاری تھے کہ 13 فروری 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے وہ اعلان کر دیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس کا وقت قریب آتے آتے مغربی پاکستان کے مختلف رہنماؤں نے شیخ مجیب الرحمان کو 6 نکات میں نرمی لانے پر راضی کرنے کی کوششیں کی، لیکن شیخ مجیب نے سب کو صاف انکار کر دیا۔ عوامی مسلم لیگ نے اجلاس کا وقت قریب آتے ہی 6 نکات کی بنیاد پر آئینی مسودہ بھی تیار کر لیا تھا، جس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ختم کر کے صوبوں کے الگ الگ ریزرو بینک بنائے جائیں گے۔ صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا ہے، اس کا نام پختونستان تجویز کیا گیا، جبکہ مشرقی پاکستان کا نام اس ڈرافٹ میں بنگلہ دیش تجویز کیا گیا۔ یہ مسودہ مغربی پاکستان کی تمام جماعتوں بالخصوص پیپلز پارٹی کے لیے ناقابل قبول تھا، لہٰذا انہوں نے قومی اسمبلی کے 3 مارچ کو ہونے والے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی دیگر جماعتوں نے بھی اس اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ صرف جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود، جو مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں، وہی عوامی لیگ کی حمایت اور اجلاس کے بائیکاٹ کی مخالفت کر رہے تھے۔ 28 فروری 1971 کو بھٹو نے مینار پاکستان پر ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا
اگر ہمارے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا تو مزاحمت کی ایک تحریک چلائی جائے گی۔ بھٹو نے لاہور میں ایک بڑی ریلی سے خطاب میں کہا، اگر میری پارٹی کا کوئی ممبر ڈھاکہ گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پورے پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا تھا۔ اسمبلی اجلاس کی حمایت اور مخالفت جاری تھی، لیکن جنرل یحییٰ خان مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 26 فروری 1971 کو مشرقی پاکستان کے فوجی کمانڈر جنرل یعقوب خان نے فوجی کمانڈرز کا اجلاس بلایا، جس میں انہوں نے کمانڈرز کو بتایا کہ جنرل یحییٰ خان قومی اسمبلی کا اجلاس منسوخ کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں، لہٰذا فوج شارٹ نوٹس پر آپریشن بلٹز کرنے کے لیے تیار رہے۔ ادھر کوئٹہ میں تعینات پاک فوج کے کچھ دستوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا تاکہ انہیں طیاروں کے ذریعے مشرقی پاکستان پہنچایا جا سکے۔ دوسری جانب شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی مسلم لیگ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی تھی، انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگالی جوان لڑکے اور لڑکیوں کو جنگی تربیت دی جا رہی تھی اور اسلحہ چلانے کے ساتھ ساتھ فوجی انداز میں مارچ بھی کروایا جا رہا تھا۔ مشرقی پاکستان میں اسلحے کی دکانیں لوٹی جا رہی تھیں، بھارت سے بھی بڑے پیمانے پر پاکستان میں دراندازی جاری تھی۔ حالات سے صاف ظاہر تھا کہ اگر 3 مارچ کا قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہوا تو مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یکم مارچ 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے وہ اعلان کیا جس کے بعد واپسی کے راستے بند ہونا شروع ہو گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ہوتے ہی مشرقی پاکستان میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ شیخ مجیب الرحمان نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے پورے مشرقی پاکستان میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ڈھاکہ شہر میں مظاہرین بھٹو مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بھٹو نے ہی ملتوی کروایا تھا۔ ساتھ ہی شیخ مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا۔ ان تمام حالات کے باوجود شیخ مجیب نے معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ یکم مارچ کی شام کو ہی گورنمنٹ ہاؤس گئے اور اعلیٰ فوجی حکام سے کہا، جناب اب بھی وقت ہے، مجھے قومی اسمبلی کے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیں، میں اب بھی صورتحال پر قابو پا لوں گا، البتہ اگر غیر معینہ مدت تک اجلاس مؤخر رہا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مقامی کمانڈرز کو شیخ مجیب کی یہ بات پسند آئی اور انہوں نے فوری طور پر جنرل یحییٰ کے قریبی ساتھی جنرل عبدالحمید سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کے کمانڈرز کی بات سنی اور جنرل یحییٰ خان سے بات کرنے کی حامی بھری، لیکن یہ وہ وعدہ تھا جو وفا نہ ہو سکا۔ پھر یوں ہوا کہ 2 مارچ کی صبح کا آغاز مشرقی پاکستان میں ہنگاموں سے ہوا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانوں سمیت کئی املاک کو آگ لگا دی گئی، پروازیں اور ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ شام کے وقت ڈھاکہ میں کرفیو لگا دیا گیا، لیکن اب یہ مظاہرے ڈھاکہ سے نکل کر پورے مشرقی پاکستان میں پھیل چکے تھے۔ بنگالی نوجوان فوج پر حملہ کرتے اور جوابی کارروائی میں لوگ مارے جاتے۔ عوامی لیگ نے تحریک عدم تعاون کے لیے 10 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا، جس کے مطابق سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ مشرقی پاکستان سے رقم مغربی پاکستان کے بینکوں کو نہیں بھیجی جائے گی۔ بنگالی عوام حکومت کو ٹیکس نہیں دے گی۔ مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان سے سامان کی سپلائی روک دی جائے گی۔ ٹرینیں اور ہوائی اڈے بند رہیں گے، لیکن اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے عوامی لیگ کو سرکاری افراد کا تعاون ضروری تھا، اور یہ تعاون عوامی لیگ کو مل بھی رہا تھا۔ بنگالی سول حکام اور ملازمین کی تنظیموں نے شیخ مجیب کی حمایت کا اعلان کر دیا۔
سرکاری دفاتر اور عدالتیں بند ہو گئیں، سرکاری عمارتوں پر سیاہ پرچم لہرانے لگے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کچھ عرصے کے لیے ٹیلی فون اور تار کا نظام بھی معطل کر دیا گیا، یہاں تک کہ فوجی چھاؤنیوں کو کھانے پینے کی سپلائی بھی معطل کر دی گئی۔ ان حالات میں مشرقی پاکستان میں بسنے والے غیر ملکی باشندوں نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے پاکستان سے انخلاء شروع کر دیا۔ عوامی لیگ کے مسلح رضاکاروں نے ایئرپورٹ جانے والی سڑکوں پر چوکیاں بنا لیں اور ایسی تمام چیزیں جنہیں وہ مشرقی پاکستان کی ملکیت سمجھتے تھے ان سے لے لی جاتیں۔ دولت مند لوگ کسی طرح مشرقی پاکستان سے نکل گئے، جبکہ غریب لوگوں نے فوجی چھاؤنیوں میں پناہ لے لی۔ ناظرین، ہڑتالیں اور احتجاج جاری تھے۔ ایسے میں 7 مارچ 1971 کو ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں شیخ مجیب الرحمان نے بنگالی عوام سے ایک اہم خطاب کرنا تھا۔ بنگالی عوام شیخ مجیب الرحمان سے صرف ایک لفظ سننا چاہتے تھے: آزادی۔ شیخ مجیب الرحمان نے جلسے میں کیا اعلان کیا؟ مشرقی پاکستان میں آپریشن کیوں شروع ہوا اور پاکستان کس طرح دو لخت ہوا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے سقوط ڈھاکہ سیریز کی آخری قسط نمبر 4 میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔